السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس غرض سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنی نیند اور آرام کو قربان کر کے ذکر سرکار کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. عزیزان محترم، ابھی آپ کو حضرت العلامہ مولانا سید صغیر احمد صاحب قبلہ کا بصیرت افروز خطاب سماعت فرمانا ہے. میزبان مقرر کی حیثیت دعوت میں اسٹارٹر کی طرح ہوتی ہے، تو لہذا پہلے آپ اسٹارٹر کو چکھ لیں، اس کے بعد بریانی اور دیگر چیزیں آنے والی ہیں. تو لہذا آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت اور شفقت کو بنایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو شفقتیں تھیں، جو مہربانیاں تھیں، جو رحمتیں تھیں، وہ کیا ہیں، وہ کیسی تھی اور کیسی ہیں اور کیسی رہیں گی، اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی. عزیزان محترم، ایک ہوتا ہے جسمانی رشتہ، ایک ہوتا ہے روحانی رشتہ. جیسے ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، یہ ایک جسمانی رشتہ ہے، اور یہ جسمانی رشتہ بھی محبت کا تقاضا کرتا ہے، اور ایک باپ کو بیٹے سے فطری طور پر باپ ہونے کی حیثیت سے محبت ہوتی ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے. یہ کسی نہ مذہب کے ساتھ خاص ہے اور نہ کسی زمانے اور کسی مقام کے ساتھ خاص ہے. دنیا میں جتنے بھی باپ ہوں گے ان کو فطری طور پر اپنی اولاد سے محبت ہوگی. ایک ہوتا ہے روحانی رشتہ یا دینی رشتہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو نبی کا امتی سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ روحانی اور دینی رشتہ ہوتا ہے. سورہ احزاب کی جو آیت مبارکہ ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی پاکیزہ بیویاں یہ مومنین کی مائیں ہیں. اس کی تفسیر میں علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نصفی میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں ان کا قول نقل کیا ہے کہ کل نبی یکون ابو امتی ہی،
اور کما قال کہ ہر نبی جو ہے اپنی امت کے والد ہوتے ہیں اور ان کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہوتی ہیں، اور مومنین چونکہ نبی کی روحانی اولاد اور دینی اولاد ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں بتلایا گیا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی اس کو کہتے ہیں جو ایک باپ کی اولاد ہو۔ اب تمام مومنین ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے والد الگ الگ ہیں، وہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، ہر ایک کے والد الگ ہیں، اب کے مقام الگ ہے، لیکن تمام کو بھائی اس حوالے سے کہا گیا کہ وہ سب کے سب روحانی معاملے میں، دینی معاملے میں اپنے نبی کی اولاد ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہے ان کو بھائی بھائی کہا جاتا ہے۔ مومنین کو بھائی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ تو جس طرح ہمیشہ ایک باپ جس کا جسمانی رشتہ اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اپنی اولاد کی خیرخواہی چاہتا ہے، اس کی بہتری چاہتا ہے، اس کی سربلندی چاہتا ہے، اسی طرح ہر نبی اپنی امت کی بھلائی اور خیریت اور بہتری اور سربلندی جو ہے نا کا جذبہ ہر نبی کی امت کے تعلق سے ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی امت کے ساتھ بے انتہا محبت، شفقت اور رحمت کا پہلو جو ہے نا موجزن تھا۔ اب رہا اور ایک بات ذہن میں رکھ لیے، امت دو طرح کی ہوتی ہے، امت دو طرح کی ہوتی ہے، امت دعوت، امت اجابت۔ امت دعوت مطلب سرکار نے جن کو دین کی دعوت پیش کی وہ امت دعوت ہے، یعنی وہ غیر مسلم ہے، اور دوسری امت اجابت جنہوں نے سرکار کی دعوت کو قبول کیا وہ مومنین ہیں۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو امت دعوت کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، اور دوسرے امت اجابت ہیں یعنی مومنین ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دو امتیوں سے بے پناہ محبت، شفقت اور رحمت تھی۔ چنانچہ خطبہ مسرورہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک جو ہے نا رسول آئے۔ اللہ رب العزت نے رسول کے آنے کا جو تذکرہ کیا ہے، سرکار کی تشریف آوری کا تذکرہ جو کیا ہے، ہر چیز کا ذکر اس کے وجود میں آنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن سرکار کا ذکر ازل سے، کائنات کی ابتدا سے پہلے سے سرکار کا ذکر ہوا، اور سرکار کے ہر زمانے میں، انبیاء کے ہر زمانے میں سرکار کا ذکر ہوتا رہا، پھر آج بھی میلاد کے حوالے سے سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے سرکار کے ذکر کو پہلے بھی، ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ہر زمانے میں سرکار کے ذکر کو جاری و ساری فرما دیا اور اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ عالم ارواح میں بھی سرکار کی آمد کا ذکر تھا، انبیاء روح کی شکل میں تھی، تو ان سے اللہ نے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه، دیکھو میں تمہیں کتاب اور جو ہے نا حکمت کی تعلیم دے کر بھیجوں گا، اور جب تمہارے پاس تمہارے زمانے میں میرے رسول اگر آ جائیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو تمہارا کام اب نبی کی حیثیت نہیں رہے گی بلکہ امتی کی ہوگی، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر زمانہ گزرتا گیا، ہر نبی، آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی شیس علیہ السلام کو وصیت کی، اور جو ہے نا پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اس طرح ہر نبی کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کے تعلق سے قرآن میں خود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ دیکھو میں ایک ایسے رسول کی بشارت اور خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ تو پہلے اللہ نے لقد جاءکم فرمایا، تمہارے رسول تمہارے پاس آئے، قرآن میں بھی سرکار کی آمد کا تذکرہ ہے، اور سرکار قیامت تک سرکار کی آمد کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو یقیناً لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آئے تم ہی میں سے، تم ہی میں سے ایک رسول آئے۔ اور اس آیت کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، من انفسکم، من انفسکم،
پہلے انفسکم کے معنی یہ ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول آئے. یہ کیوں کہا گیا؟ قد جاءکم رسول کہا جاتا تو کافی تھا. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم کہنے کی وجہ یہ ہے. اس کی دو وجوہات بتلائی گئی. کئی وجوہات ہیں، دو وجوہات ہیں. دو وجوہات آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھو تمہارے کفار مکہ سے سرکار اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آئے. وہ رسول کوئی غیر نہیں ہے، وہ تم ہی میں سے ہیں، جن کی ذات کو بھی جانتے ہو، جن کی صفات کو بھی تم جانتے ہو، جن کے اخلاق کو بھی تم جانتے ہو، جن کی خوبیوں کو بھی تم جانتے ہو، جن کی زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے. تو لہذا تم ہی میں سے ہے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی غیر نہیں ہے کہ جن کے تعلق سے تم کہو کہ ہم انہیں نہیں پہچانتے، ہم انہیں نہیں جانتے، ان پر ایمان کیسے لائیں؟ جان نہ پہچان پھر ایمان کیسے لائیں؟ تم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ رسول تم ہی میں سے ہیں. لہذا تمہیں ان کی شناخت ہے. تم ہی نے ان کو صادق کا لقب دیا، سچے اور امانت دار کا لقب دیا. تم ہی نے ان کو امین کا لقب دیا، اور تم ہی ان پر بھروسہ کر کے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھایا کرتے تھے. تو تمہارے ساتھ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں وہ تمہارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. جب تم ہی نے انہیں سچے اور امانت دار کہا ہے، سچا وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، امانت دار وہ ہے جو کبھی خیانت نہیں کرتا. جب تم ہی نے ان کو امین اور صادق کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے تو پھر ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے جو بتلایا وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ماننے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ایک رسول آئے کہنے کی ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے من انفسکم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تم میں ایک ایسے رسول آئے، تم میں جو رسول آئے ہیں وہ بڑے عظیم تر ہیں، وہ بڑے بلند تر ہیں، بلند ترین ہیں. ایسی عظیم ذات کو اللہ نے تم میں پیدا کیا، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے. ایسے عظیم ذات کو، ایسے عظیم پیغمبر کو، ایسے عظیم خاتم المرسلین کو اللہ نے تم میں پیدا کیا، وہ تم میں آئے، یہ تمہارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. جیسے مثال کا جو ہے نا، مثال کے طور پر بات بتاتا رہو، کوئی بڑے عالم دین اللہ والے ہیں، وہ جو ہے کبھی بھی کسی مقام پر زیادہ نہیں جاتے، وہ جو ہے نا وہ کبھی بھی بہت کم ان کو موقع ملتا ہے، وہ کم جو ہے نا کسی پروگرام میں آتے ہیں. خوش قسمتی سے اگر وہ کیا کریں محبوب نگر کو آ گئے تو کہتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے، ان کا آنا، تمہارے درمیان آنا یہ تمہاری خوش قسمتی ہے. ورنہ یہ اتنی مصروف شخصیت ہے اور اتنی جو ہے نا مصروف ذات ہے کہ یہ ہمیشہ ہر جگہ نہیں آتے. وہ اگر آ رہے ہیں تو یہ تمہاری قسمت ہے. تو من انفسکم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تم میں رسول جو آئے، وہ رسول کا تم میں آنا یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے. انفسکم کہے، انفسکم. اور ایک انفسکم ایک معنی یہ ہے کہ تم میں ایک رسول آئے جو تم میں سب میں پاکیزہ ہیں، تم میں سب میں پاکیزہ ہیں، جن کا نسب بھی سب سے پاکیزہ ہے اور جن کا حسب بھی سب میں پاکیزہ ہے. نسب کہتے ہیں خاندانی شرافت کو، خاندانی بزرگی کو، اور حسب کہتے ہیں دنیاوی عزت اور دنیاوی شرافت کو. تو جو تمہارے درمیان جو رسول آئے وہ تم میں سب میں پاکیزہ ہیں، نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی. تم میں جو ہے نا کوئی بھی نسب کے اعتبار سے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنیاوی شرافت کے اعتبار سے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ خود سرکار کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ نامی ایک سرکار کے داداؤں میں سے ایک دادا ہے، کنانہ کو منتخب فرمایا. اور کنانہ میں سے قریش جو سرکار کے داداؤں میں سے ایک تھے ان کو جو ہے نا منتخب فرمایا. پھر قریش میں سے ہاشم جو سرکار کے جو ہے نا دادا ہیں ایک، جن کا خاندان کو بنو ہاشم کہتے ہیں، تو ہاشم کو منتخب فرمایا. پھر جو ہے نا ہاشم کی اولاد میں سے اللہ نے مجھے بطور نبی منتخب فرمایا. تو اللہ رب سرکار کی ذات جو ہے نا کائنات میں سب سے بہترین خاندان، کائنات میں سب سے معزز قبیلہ، اور سرکار کائنات میں سب سے بے مثل و مثال ذات ہے. ابو سفیان جو ہے، ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، روم کے بادشاہ قیصر روم کی جو ہے نا دربار میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد روم کے بادشاہ کو خبر مل گئی تھی کہ سرکار تشریف لائے ہیں. تو اس نے سرکار کی جو ہے نا کے تعلق سے کچھ سوالات کیے. روم کے بادشاہ نے، عیسائی تھا، ان کی کتابوں میں نبی کی کچھ علامتیں بتلائی گئی تھی، تو لہذا سرکار کے حوالے سے اس نے کچھ سوالات کی کہ جو ہے نا اس نے ایک سوال ابو سفیان سے کہا. کیا کہا؟ کیف نسبہ فیکم،
ان کا جو نبی آئے ہیں ان کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے، ان کا خاندان تمہارے درمیان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان اگرچہ کہ جو ہے غیر مسلم تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے سرکار پر، لیکن وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ انہوں نے کہا ذو نسب فینا وحسب لا يتفاضل احد، کہ جو ہے نا ابو سفیان نے کہا وہ ہم میں سب میں اعلیٰ نسب والے ہیں، اعلیٰ خاندان والے ہیں، اور ایسی دنیاوی شرافت رکھتے ہیں کہ کوئی ان کا نسب میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیاوی شرافت میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ قیصر روم جو روم کا بادشاہ تھا اس نے کہا انبیاء اسی طرح ہوتے ہیں، یہ نبی کی علامت ہے کہ نہ کوئی ان کے نسب کا مقابلہ کر سکتا، نہ ان کے کوئی حسب کا مقابلہ کر سکتا، نہ جو ہے نا نہ ان کی خاندانی شرافت کا کوئی مقابلہ کر سکتا، نہ ان کی دنیاوی شرافت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا جب نبی کے خاندان کے برابر اور نبی کے قبیلے کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر نبی کے برابر ہونے کا تو دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ خود سرکار نے فرمایا لستو مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، لستو مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تم میں سب میں پاکیزہ حسب و نسب والے ہیں اور جن کا آنا تمہارے لیے باعث فخر ہے۔ اس کے بعد 4 صفات سرکار کی بیان فرمائی، 4 صفات بیان فرمائی، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ 4 صفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں بتلائی جو سرکار کی امت سے محبت اور شفقت پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی 2 صفات ہے عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم مشقت میں پڑتے ہو تو سرکار کو تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا شاق اور مشکل گزرتا ہے۔ ایک یعنی سرکار تمہارا مشقت میں پڑنا یہ سرکار کو بڑا شاق اور مشکل گزرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا حریصن، سرکار ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں تمہارے تعلق سے کہ تم خیر کے راستے پر آ جاؤ اور خیر تمہارے مقدر کا حصہ بن جائے اور بھلائی تمہارا مقدر بن جائے۔ تو عزیز، تمہارا مصیبت میں پڑنا، مشقت میں پڑنا سرکار کو ناگوار گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، اور دوسرا سرکار تمہاری بھلائی کے طالب ہیں، تمہارے بھلائی کے متمنی اور آرزو رکھتے ہیں۔ یہ 2 صفتیں جو ہے کافروں کے ساتھ بھی ہیں، مشرکوں کے ساتھ بھی ہیں، منافقوں کے ساتھ بھی ہیں، مومنوں کے ساتھ بھی ہیں۔ سرکار غیر مسلموں کے لیے بھی جو ہے بھلائی کا، سرکار اگر غیر مسلم بھی سرکار کی جو ہے نا غیر مسلم بھی سرکار غیر مسلم کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، اور سرکار غیر مسلم کا مشقت میں پڑنا بھی سرکار کو برداشت نہیں ہوتا، اپنی امت کے غیر مسلموں کا بھی مشقت میں پڑنا سرکار کو برداشت نہیں ہوتا، اور سرکار اس امت کے غیر مسلم اور مسلم اور منافق تینوں کے لیے بھی خیر کی امید رکھتے ہیں اور بھلائی کی امید رکھتے ہیں اور بھلائی کے طلبگار ہیں۔ خیر، مسلمانوں سے بھلائی کے طلبگار ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سرکار کافروں اور منافقوں سے بھلائی کے طلبگار کیسے ہیں؟ سرکار کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی، یہ تڑپ ہوتی تھی، یہ جستجو ہوتی تھی کہ یہ کفار اور مشرکین اور منافق یہ جو ہے نا اس کفر و شرک اور منافقت کو چھوڑ کر اسلام لا لیں تاکہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہونے سے بچ جائیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ ہمیشہ اس بات کی آپ کی فکر ہوتی تھی، آپ ہمیشہ ذہنی طور پر بھی فکر مند ہوتے، قلبی طور پر بھی فکر مند ہوتے اور جسمانی طور پر بھی بے انتہا کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی اس جستجو کو جو ہے نا دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ جو ہے نا فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو کفار و مشرکین منافق شرک اور کفر اور منافقت کے راستے پر جو چڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل دکھتا ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ کا دل دکھتا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ جو ہے نا آپ کو غمزدہ نہ کر دے ان لوگوں کا عمل جو کفر میں جو ہے نا تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، کفر کو بے تیزی کے ساتھ اپنا رہے ہیں، وہ لوگوں کا یہ عمل آپ کو غمزدہ نہ کر دے۔
معلوم یہ ہوا کہ کفار اگر کفر میں جو ہے نا گھس پڑتے اور اس میں منہمک ہوتے اور اس کو اختیار کرتے تو سرکار کو غم ہوتا تھا. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، جو ہے نا اگر آپ لوگوں کی اگرچہ کہ آپ کفار و مشرکین کے ایمان کی تمنا اور امید رکھتے ہیں لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو لہذا سرکار کو بھی تمنا ہوتی تھی، آرزو ہوتی تھی کہ کفار کفر کو چھوڑ دے، مشرک شرک کو چھوڑ دے، منافق منافقت کو چھوڑ دے. اور اس میں آپ کی تڑپ اتنی زیادہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ان کے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہیں، آپ ان کے تعلق سے جو ہے نا فکر کرتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تڑپ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. کس درجے سرکار کو کفار و مشرکین اور منافقین کے ایمان کی فکر تھی. خود اللہ فرما رہا ہے، تسلی دینے کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ آپ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فکر میں آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. یہ سرکار کی فکر تھی منافقین اور کافرین اور مشرکین کے حوالے سے. تو عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم کہ سرکار وہ ہے کہ جو کفار و مشرکین اور منافقین کے ساتھ بھی اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو سرکار کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور سرکار غمزدہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے دل میں کڑھن محسوس ہوتی ہے اور سرکار کی خواہش یہ ہوتی ہے، سرکار کی طلب یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی ایمان لا لے اور راہ راست کو اختیار کر لے اور جنت ان کا مقدر بن جائے. تو یہ وہ نبی ہیں جو امت دعوت سے بھی جو ہے نا محبت اور رحمت کا پہلو رکھتے ہیں اور امت اجابت یعنی مومنین سے بھی رحمت اور جو ہے نا شفقت کا پہلو رکھتے ہیں. مومنین کے تعلق سے سرکار کی اب یہ تو ہو گیا کہ سرکار کا جو ہے نا ناگوار گزرنا، ان کی گمراہی کفار و مشرکین اور منافقین کی گمراہی سرکار کو ناگوار گزرتی ہے اور پھر سرکار ان کی بھلائی اور ان کی جو ہے نا خیر خواہی کے طلبگار ہیں. یہ سب کے لیے ہے، منافقین، مشرکین، کفار اور مومنین سب کے لیے. پھر جو ہے نا مومنین کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سرکار مومنین کے ساتھ حد درجے مہربان ہیں اور حد درجے رحم کرنے والے ہیں. آپ کی مومنین کے تعلق سے آپ کی مہربانی اور رحمت حد درجے بڑی ہوئی ہے. پہلے میں آپ کو کچھ مثالیں کفار و مشرکین کے حوالے سے سرکار کی جو ہے نا خیر خواہی کیسی تھی وہ بتلاتا چلو. آپ کو معلوم ہے، سیرت پڑھتے رہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا. مکہ مکرمہ میں خاطر خواہ نتیجہ اور رزلٹ نہیں نکلا. اس کے بعد آپ اس امید سے کہ طائف کے لوگ میری بات کو مان لیں گے، اس امید سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے. وہاں کے لوگوں کے سامنے آپ نے دین اسلام کو پیش کیا. بجائے اس کے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر کے جو ہے نا اپنی مقدر کو سنوارتے، ان لوگوں نے سرکار کی دعوت کو ٹھکرا بھی دیا اور بدماش اور آوارہ قسم کے لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور وہ سرکار کو پتھر لے کر مارتے تھے اور سرکار کے جسم مبارک سے خون بہا کرتا تھا. جب کمزوری اور نحافت کی وجہ سے سرکار بیٹھ جاتے تو پھر اٹھایا جاتا، پھر پتھر مارے جاتے. ایک تو جسمانی تکلیف بھی ہوئی اور دوسرا قلبی تکلیف بھی سرکار کو ہوئی. جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے، جو ہے نا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، جن لوگوں نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی ہے، میں جو ہے نا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کو پیس کر رکھ دوں گا. تو سرکار نے فرمایا اب ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو پیس دو بولتے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان سے ایک قوم ایسی نکلے گی جو اللہ کا نام بلند کرے گی، جو اللہ کا کلمہ پڑھے گی. تو لہذا جو ہے نا اس طرح سرکار کو قلبی طور پر، جسمانی طور پر جن کفار و مشرکین نے جو ہے نا تکلیف دی، سرکار نے بھی ان کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ فرمایا. ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ہے نا سرکار سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، ان کے لیے بد دعا کیجیے. تو اگر سرکار کی زبان مبارک کھل جاتی تو عذاب الہی آ کر برباد ہو جاتے. لیکن سرکار نے کیا کہا؟ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ،
کہ مجھے لعنت کرنے والا، بددعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حالانکہ سخت تکلیفیں انہوں نے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار کا ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ جنگ بدر ہوئی اسلام کی، سرکار نے 40 سال کی عمر میں جو ہے نا اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد جو سرکار کو اور سرکار کے ساتھیوں کو جو تکلیف دی گئی صحابہ اکرام کو، تاریخ اس کے بیان سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ سرکار کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، سرکار راستے سے گزرتے تو کچرا ڈال دیا جاتا، سرکار جو ہے نا جب نماز میں سجدے میں ہوتے تو اونٹ کا جو ہے نا جو اوجھڑی ہوتی ہے جس میں غلاظت ہوتی ہے وہ لا کر پیٹھ پر رکھ دی جاتی، اور سرکار کے گلے میں نقشے دار چادر ڈال کر ایسے کھینچا جاتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا مبارک جو ہے نا زخمی ہو جاتا۔ یہ تمام مشکلات سہ کر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کے سرغنے قتل ہو گئے، اور کئی لوگ قید ہو کر آ گئے، وہ قیدیوں میں سرکار کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو قیدیوں کو ہاتھ پیر وغیرہ بند کر لایا گیا تھا، تو لہذا جب قیدیوں کو لایا گیا، رات کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، کسی بھی کروٹ آرام نہیں ہے، کبھی ادھر پلٹتے ہیں، کبھی ادھر پلٹتے ہیں، کبھی ادھر پلٹتے ہیں، کبھی ادھر پلٹتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے سرکار کی بے قراری کو دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ آرام نہیں فرما رہے ہیں، بڑے بے قرار نظر آ رہے ہیں۔ تو سرکار نے کہا کہ میرے چچا عباس جو ہیں وہ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ تکلیف سے کرراہ رہے ہیں، لہذا اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو وہ انصاری صحابی نے سمجھ گئے، اس کے بعد جا کر انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کی جو ہے نا رسیوں کو کھول دیا، تو وہ کراہنا بند کر دیے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیے کہ آ گئے، تو سرکار نے پوچھا کیا بات ہے، عباس کراہنا بند کر دیے، کیا وہ سو گئے؟ تو صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے ان کی رسیاں کھول دی اور وہ آرام سے سو گئے۔ تو بہرحال چچا کا معاملہ تھا، اس لیے سرکار خاموش نہیں بیٹھے۔ سرکار نے پوچھے دوسرے جو کفار قیدی ہیں ان کی بھی رسیاں کھول دو تاکہ وہ بھی آرام سے رات میں سو سکے۔ یہ سرکار کا امت دعوت یعنی غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ان کے ساتھ معاملہ۔ اب امتیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ دیکھیے۔ زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، باتیں بہت ہیں لیکن زیادہ مثالیں میں نے دوں گا، 1-2-3 مثالیں آپ کو دوں گا۔ جو ہے نا قرآن کریم کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں جو ہے نا بتلایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تڑپ تڑپ کر دعا کرتے تھے، امت کی مومنوں کی بخشش کے لیے، مومنوں کی مغفرت کے لیے سرکار تڑپ تڑپ کر دعا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کو آپ کا تڑپنا امت کے لیے دیکھا نہیں گیا، اور آپ نے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کو بھیجا، کہا اے جبرائیل میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کی امت کے حوالے سے مایوس نہیں کرے گا۔ اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اپنی مخلوق کی، اپنی امت کی بخشش یعنی مومنوں کی بخشش کی درخواست کریں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا جائیے جہنم میں جو بھی آپ کے مومن امتی ہے بخشا دیجیے، جو ہے ان کی سفارش کیجیے، میں انہیں بخش دوں گا۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام مومنین کو جو ہے نا جہنم سے نکال دیں گے، جہنم سے جو گناہگار تھے انہیں نکال دیں گے، تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور بھی کوئی امتی آپ کا ہے جس کو نکالنا باقی ہے؟ تو جو ہے نا اللہ سرکار فرمائیں گے نہیں اے اللہ اب کوئی امتی باقی نہیں ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے، تو سرکار اس آیت کے ضمن میں سرکار نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، انا لا ارضا، میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا، اللہ سے کے جو ہے نا فیصلے سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو۔ راضی نہیں ہوگا کا مطلب اس کی عطا سے میں خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ جو ہے نا میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں ہے، تو میں برابر اللہ سے سوال کرتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، اس کی بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ یہ سرکار کی محبت ہے امتیوں کے حق میں، مومنین کے حق میں۔ اور ایک حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میں ایک انسان ہوں،
کبھی مجھے بھی غصہ آتا ہے، کبھی غصے میں کبھی کسی مومن کے تعلق سے ایسے الفاظ کہہ دوں جس سے اس کا نقصان ہوتا ہو، یعنی جس کو ہم سمجھنے کے لیے بد دعا کہہ سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے، تو لہذا ایسے الفاظ کہہ دوں جس سے اس کا نقصان ہوتا ہے، تو اے اللہ میرے ان نقصان دہ الفاظ کو بھی اس کے حق میں رحمت بنا دے، میرے نقصان دہ الفاظ کو بھی اس کے حق میں کیا کر دے، رحمت بنا دے۔ میں نے اگر کبھی غصے میں آ کر جو ہے نا اس کے تعلق سے اگر ایسے الفاظ بولے ہیں جس میں اس کا نقصان ہے، تو ان نقصان دہ الفاظ کو بھی رحمت بنا دے۔ یہ سرکار کی رحمت ہے مومنین کے ساتھ۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ وقت ہو چکا ہے، جو ہے نا مولانا تشریف لا چکے ہیں، آخری بات میں سرکار کی مومنین کے ساتھ محبت بتا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا لا ازال اذا مت لا ازال انادی امتی امتی حتی ينفخ فی الصور۔ اے مومنو، جب تک میں دنیا میں رہا تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا، تمہاری بخشش کی دعائیں کرتا رہا، تمہارے لیے تڑپتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بخشوانے کے لیے کوشش کرتا رہا، لیکن میں دنیا سے چلا گیا تو یہ مت سمجھو کہ میری دعا تمہارے لیے ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ میں قبر میں بھی، اپنی مزار میں بھی، قیامت تک یہی کہتا رہوں گا، امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اور پھر حشر میں تو پھر سرکار کا معاملہ الگ ہی ہے، پھر وہاں تو آپ ہی کا سکہ چلے گا اور آپ ہی کی بات چلے گی، اور مقام محمود پر آپ سرکار تشریف فرما ہوں گے اور امتیوں کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ وہ تو حشر میں تو سکہ آپ کا ہی چلنے والا ہے، بلکہ یہ آپ کی شفاعت سے صرف یہ مومنین نہیں بلکہ ہر امت کے مومنین مستفید ہوں گے۔ تو یہ تھی سرکار کی امت کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ کچھ مثالیں، چند مثالیں، تفصیل تو بہت ہے۔ جب سرکار کی محبت کو ہم نے دیکھ لیا، سرکار کی ہمارے ساتھ نوازش کو ہم نے دیکھ لیا، ہمارے لیے سرکار کے تڑپنے کو دیکھ لیا، زندگی میں بھی تڑپتے رہے، وفات کے وقت بھی جب جن لوگوں نے سرکار کو مزار مبارک میں رکھا ہونٹ ہل رہے تھے، قریب کان کو لے جا کر سنا گیا تو یہی الفاظ تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو یہ محبت سرکار کی ہمارے ساتھ تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سرکار کے ساتھ محبت کیا ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھے سرکار کہ میں نے زندگی میں بھی تیرے لیے تڑپتا رہا، عالم برزخ میں بھی تڑپتا رہا، ہر ہمیشہ تم لوگوں کے لیے تڑپتا رہا، دعا گو رہا، بتاؤ اے امتیو تم نے میری اس تڑپ کا کیا صلہ دیا، میری اس تڑپ کا کیا بدلہ دیا، میری اس تڑپ کو تم نے کیا احساس رکھا ہے اس کا، پھر ہمارا اس دن کیا جواب ہوگا، ذرا ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت ہے مومنوں کہ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ تذکرہ میلاد، سرکار کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں، یہ دیکھیں کہ سرکار بحیثیت تاجر کیسے تھے، سرکار بحیثیت جو ہے نا فرزند کیسے تھے، سرکار بحیثیت خاوند یعنی شوہر سرکار کی زندگی کیسی تھی، سرکار بحیثیت جو ہے نا بھائی کیسے تھے، سرکار بحیثیت پڑوسی کیسے تھے۔ بہرحال یہ زندگی کو اپنانا ہے، اور اس جو ہے نا آج ہم یورپی کلچر کے دیوانے ہو گئے ہیں، دل دادا ہو گئے ہیں، ہمارا پورا لائف اسٹائل جو ہے نا یہود و نصارہ کا ہو گیا، اور نام تو محمد الرسول اللہ کا لے رہے ہیں لیکن ہمارا پورا کلچر جو ہے یہ یورپی اور دشمنان خدا۔ اللہ نے جس قوم کے تعلق سے فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ نے جن پر غضب فرمایا اور اللہ کی لعنت جن قوموں پر ہے، آج ہم ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں اور اس کو فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کل کیا یہی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اسی صورت کے ساتھ ہم جائیں گے، یہی زندگی لے کر جائیں گے، اور ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اگر اس میں اچھائی کو دیکھتے ہیں تو سرکار اللہ کی تعریف کریں گے، اور برائی کو دیکھتے ہیں تو پھر سرکار ہمارے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ تو کیا ہمارے اعمال جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو پھر کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم سرکار کو غمزدہ کریں اپنے اعمال کے ذریعے سے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے زندگیوں کو بنائیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ سرکار جو ہماری کامیابی اور بھلائی کے لیے تڑپتے تھے اس تڑپ کو اپنے دلوں میں محسوس کریں، اور اس کے مطابق سرکار ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے تھے ویسا بننے کی جو ہے نا کوشش کرے۔ ایک بیٹا جب باپ کی مرضی کے مطابق بن جاتا ہے تو باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ امت کے سرکار کو تو امت کے حوالے سے
کروڑہا درجے باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو ہم اگر سرکار کے ارشادات کے مطابق اور سرکار کے تعلیمات کے مطابق بن جائے تو پھر سرکار کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، بھی اس بات کو سمجھنے کی اور اس احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ اگر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے اور ہماری زندگیوں میں جو ہے نا وہ کوئی بدلاؤ نہ آئے اور پھر سرکار کا یہ احساس، تڑپ کا احساس ہمارے دل میں پیدا نہ ہو، تو پھر یہ کھانا کھلانا بیٹھنا سننا یہ سب جو ہے زبانی جمع خرچ ہو جائے گا، کوئی فرق جو ہے نا نہیں پڑے گا۔ تو لہذا عزیزان محترم اپنی زندگیوں کو سنواریے، سرکار کی سیرت کو اپنا نمونہ بنائیے۔ جیسے ہم میلاد پر خوشی مناتے ہیں اسی طرح سرکار کی زندگی کو بھی ہم اپنانے کی کوشش کریں اور نمونہ بنائیں۔ سرکار نے ہمیں زندگی میں ہر لمحے میں ہر مرحلے میں کیا ہے ہمیں نمونہ پیش کیا ہے۔ سرکار کی ذات سے بہتر کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے، تو پھر سرکار سے بہتر نمونہ کسی اور کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہم بہتر نمونوں کو چھوڑ کر جو ہے نا ہم بالکل ذلیل ترین نمونے، سرکار کی ذات سے اللہ جیسے راضی ہے سرکار کا ہر عمل سے بھی اللہ راضی ہے، پھر سرکار کے عمل کو اگر ہم اپناتے ہیں تو پھر ہم سے بھی اللہ رب العزت راضی اور خوش ہو جائے گا۔ تو ہم اس بات کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھیں اور اپنائیں۔ یہ جو ہے نا دیندارانہ زندگی آخری وقت میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنانے کی نہیں ہوتی۔ مسلمان کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک سرکار کی سیرت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم نے جو ہے نا آخرت کی تیاری کو آخری عمر کے ساتھ ہم نے خاص کر دیا ہے، نہیں، آخرت کی تیاری شروع سے ہی کرنا ہے، آخری عمر میں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سرکار کی سیرت کو شروع سے ہی نمونہ بنانا ہے۔ ضعیفی میں سب ختم ہونے کے بعد خواہشات ختم ہو جاتے ہیں، آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، تمنائیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر آپ دین پر اپنا رہے ہیں تو پھر بھی بہتر تو ہے یہ، لیکن قابل تعریف نہیں ہے۔ جوانی جبکہ جو ہے نا خوشیاں انسان کے اندر کئی آرزویں ہوتی ہے، کئی تمنائیں ہوتی ہے، ساتھ میں شیطان بھی لگا ہوا ہوتا ہے، ویسے وقت میں اللہ کی جو ہے نا لعنت زدہ قوم کے کلچر کو اپنانے کے بجائے مصطفیٰ جان رحمت کے کلچر کو اگر اپنائیں، وہ تہذیب کو اپنائیں، وہ لائف اسٹائل کو اپنائیں، تو پھر وہاں آپ ایک عظیم الشان امتی ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم الشان مجاہد بھی کہلائیں گے، کیونکہ جہاد صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا بلکہ جہاد نفس اور شیطان سے بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا اپنی جوانیوں کو مجاہدہ بنانے کی ضرورت ہے، مجاہدے میں صرف کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ نفس کی اتباع اور خواہش میں صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے عربی میں ایک بہترین محاورہ ہے، کہا جاتا ہے اشد الجہادی جہاد الہوی ما کرم المرء الا التقی، کہ دیکھو جہادوں میں سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ بہت مشکل جہاد جو ہے وہ خواہشات نفسانی اور شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور وہ جہاد زندگی کے ہر لمحے میں رہتا ہے۔ دشمن سے میدان جنگ میں جو جہاد ہوتا ہے وہ اتنا عظیم نہیں ہے، کیونکہ وہ تھوڑی دیر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن ہوتا ہے، لیکن نفس کے شیطان کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر لمحے میں جو ہے نا وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جہاد زندگانی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور جوانی کے وقت میں جہاں شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں یورپی تہذیبیں انگریزی تہذیبیں میں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور فلم ایکٹروں کی جو ہے نا تقلید اور ان کی اتباع اور ان کا حلیہ بنانا ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے، ویسے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنانا اور آپ کے طریقہ کار پر چلنا اور آپ کی شکل و صورت بنانا یہ بہت بڑے مجاہدے کی بھی بات ہے، اور وہ مجاہدہ کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت زیادہ عظیم ترین مقام رکھنے والے بھی ہیں، اور ہمارے اس عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بھی نصیب ہوگی۔ جس تڑپ کے لیے آپ امت کی دنیا میں امت کے لیے جو تڑپ رکھتے تھے، زندگی کے بعد جو تڑپ رکھتے تھے، اگر وہ تڑپ کو ہم محسوس کرتے ہوئے اگر آپ سرکار کی جو ہے نا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔